جو ہماری پولیٹیکل کلاسز ہیں، خاص طور پہ جو ویٹرنز ہیں، میں نے بہت سنا ہے، اور میں خود بھی، آپ جانتے ہیں کہ میں جیل میں رہا 14 ماہ. میں تو خیر کسی اس وقت چارج کے تحت جیل میں نہیں رہا، نہ تو جو ہے کسی لیگل پروسیس کے ذریعے مجھے گرفتار کیا گیا، اور نہ جو ہے کسی لیگل پروسیس کے ذریعے چھوڑا ہی گیا مجھے. تو 14 ماہ اسٹریٹ جو ہے نا اپنا جیل میں رہا، جس میں 3 ماہ جو ہے مجھے آئسولیشن میں جو ہے نا رکھا گیا. لیکن بہر طور وہ جو ہے نا اپنا گزر گیا جو تھا. تو جن لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ سیاستدانوں کے ساتھ میں جیل میں تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ جیل جو ہے وہ درسگاہ ہوتی ہے سیاستدانوں کے لیے. میرے نزدیک یہ بات انتہائی افسوسناک ہے. حالانکہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اکثر و بیشتر سیاستدانوں نے جیل دیکھی ہے، اور کافی خراب جو ہے نا جیل دیکھی ہے، کبھی ایک صورت میں، کبھی دوسری صورت میں. اور انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ میں ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ایز اے ہسٹورک فگر. حسین شہید سہر وردی صاحب، اس زمانے میں جو نیب کا ایکویولنٹ تھا ایوب خان کے زمانے میں، وہ اس کے تحت جو ہے ان کو جو ہے نا چارج کیا گیا، ہیوملیٹ کیا گیا ان کو، اور پھر اس کے بعد انہیں ایگزائل کر دیا گیا، اور بیروت میں جا کے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوئی. حالانکہ وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے. ہی واز اے گریٹ بیرسٹر، اے گریٹ اسٹیٹسمین اینڈ اے گریٹ پولیٹیشین. لیکن کس طرح جو ہے نا ان کے ساتھ ایک توہین آمیز سلوک کیا گیا. تو عرض یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس معاملے میں. اگر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کہ اس ملک میں اس سے پہلے پولیٹیشنز کے ساتھ ہوتا آیا ہے. وزیر آپ بھٹو صاحب کی بات کر لیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، ان کی بات کر لیں آپ. تو آپ نے مجھ سے پوچھا، دیکھیے جی کہ جب میاں صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، میں اب یعنی جو پاناما کیس ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے شیئر کروں گا کبھی کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے نا اپنا بنے ہوئے ہیں جو ہے نا ہمارے پاس، کہ وہ شیئر کروں گا کہ جو ہے نا اس میں جو گروس انجسٹسز اور لیگل جینوسائیڈ اس کی وہ کیا کیا ہوا، وہ آپ پڑھ لیجیے گا کسی وقت. لیکن جس وقت ان کو پہلے کیس میں سزا سنائی گئی میاں صاحب کو، اس وقت میاں صاحب لندن میں تھے، اور میری والدہ محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ اس وقت وہ بستر مرگ پہ تھیں، بستر علالت پہ تھیں، اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کی جو تیمارداری کر رہے تھے اس کو جاری رکھتے، اور وہ کومے میں تھیں اس وقت. تو میاں صاحب ان کو چھوڑ کے واپس آ گئے، ان کو جو ہے اپنا قید کر دیا گیا. چند ماہ جو ہے نا معاملہ چلا، اور ان کا انتقال ہوا. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی بہت زیادہ درخواستوں کے باوجود ان کو پتہ تو لگ گیا تھا، کیونکہ اسی دن جو ہے وہ عدالت گئے تھے، تو ان کو پتہ تو لگ گیا تھا کہ ان کی حالت نازک ہے. ان کی بے شمار درخواستوں کے باوجود ان کی کانورسیشن ہم میں سے کسی سے ارینج نہیں کی گئی. شی پاسڈ اوے. اور پھر اس کے بعد خیر جو ان کی سزا تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، اور جو ہے نا ان کو دوسرے کیس میں جو کیس جو ارشد ملک والا کیس ہے جو مشہور ہے، جناب ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہے ان کے توسط سے، اس میں جو ہے نا ان کو جیل میں دوبارہ ڈال دیا گیا. وہاں پہ ان کی جو ہے صحت گرنا شروع ہوئی، اور وہ صحت جو ہے اپنا گرتی گئی. ان کو کڈنی کا مرض نہیں تھا، وہ جیل میں ہوا، اور بیسکلی یہ تھا کہ ان کے پاس ایئر کنڈیشننگ نہیں تھی. یہ غلط فہمی ہے، ان کے پاس ایئر کنڈیشننگ نہیں تھی، اور ود ہارٹ کنڈیشن، ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز، ان کو جو ہے جب بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی تھی وہاں پر جون جولائی کے مہینوں میں لاہور میں، تو وہ
ان کی صحت متاثر ہوتی تھی اس چیز سے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے عرصے میں ان کی صحت جو ہے وہ بہت خراب ہوگی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے جی کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ جیل میں موجود تھے، کون سا جو ہے کوئی سینکڑوں میل دور ہے نیب کا دفتر، ان کو کیوں جو ہے نیب ڈیٹینشن سینٹر میں لے جایا گیا؟ وہ خود آ کے وہاں پہ نیب کی ٹیم سوالات نہیں کر سکتی تھی آ کے ان سے اس جیل میں؟ اور وہاں گئے، اور وہاں اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں جا کے ان کے پلیٹلیٹس گرے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کے ڈاکٹر کا کہ جنہوں نے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ دیکھی اس روز بھی کورٹ میں، اور انہوں نے جا کے تو وہاں آلموسٹ ایک دھرنا دے دیا انہوں نے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے ان کا بلڈ سیمپل جو ہے نہیں ملے گا. تو پھر انہوں نے اجازت دی. بلڈ سیمپل جو ہے جس وقت ان کا چیک کیا گیا تو پلیٹلیٹس جو ہے خطرناک حد تک جو ہے نیچے تھے. پھر اس کے بعد جب ان کو بتایا گیا تو وہاں پہ پھر انہوں نے خود جو ہے نا سروس اسپتال سے جو ہے نا کچھ لے کے آئے. جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پینک ہو گیا. اور دیکھیے سر، جو ایک اہم چیز ہے یہاں پہ جس میں میں نے کئی دفعہ یہ بات اٹھائی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیونکہ جو ان کے پلیٹلیٹس گرے تھے that could have been something which is called substance induced. اس میں یعنی زہر کا معاملہ جو ہے آپ اس کو نہیں جو ہے نا اپنا رول آؤٹ کر سکتے، نہیں رول آؤٹ کر سکتے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی، اگر یہ اتنے سچے تھے، امیڈیٹلی جو ہے نا اس کی انویسٹیگیشن کرواتے، فورینزک انویسٹیگیشن کرواتے. میاں شہباز شریف کا بنایا ہوا فورینزک انسٹیٹیوٹ لاہور میں موجود ہے، کیوں نہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کروائی گئی؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک یا دوسری یا تیسری بہانے سے ان کو آلموسٹ 1 مہینہ ان کو جو ہے پاکستان میں روکا گیا، جس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے جانے کی اجازت دی. کس لیے؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اثرات جو تھے وہ ظاہر ہو جائیں اور وہ فورینزک ٹیسٹنگ کے اندر کوئی چیز نہ آئے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ہے. اور یہ کوئی پہلا نہیں تھا. اس سے پہلے ان کو آپ جانتے ہیں کہ ہائی جیکر بنا کے وزیر اعظم ہاؤس سے بیٹھ کے تو ان کو ایک جو ہے نا فضا کے اندر جہاز ہائی جیک کرنے پر جو ہے نا ہائی جیکر یعنی ٹیررسٹ بنایا گیا وزیر اعظم کو. تو یہ دیکھیے سر کہ یہ انفارچونیٹلی چاہے جو ہے نا حسین شہید سہر وردی تھے، چاہے جو ہے بھٹو صاحب تھے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا شیخ مجیب الرحمان تھے، چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، چاہے آپ جو ہے نا اور بھی یعنی یہاں پہ یعنی وزیر اعظم جو ہے ان کی مثالیں موجود ہیں. ان سب کے ساتھ جو ہے نا یہی سلوک ہوا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. انہی کو جو ہے نا ولن بنا کے آج بھی تصویر دیکھی میں نے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے نا ایک عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے انتہائی گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی عامر نے کبھی اس چیز کو گوارا کیا؟ مشرف صاحب جو ہے نا بیٹھتے کبھی اس طریقے سے؟ جس وقت تک جو ہے آپ اپنے پولیٹیشنز جو کہ ملک کو چلاتے ہیں آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے یہ ملک نہیں ترقی کرے گا. یہ ہم سب کو جو ہے اپنا اس چیز کو اس لیسن کو لرن کرنا پڑے گا. یہ سبق جو ہے نا اس کو سیکھنا پڑے گا، اور تبھی جا کے جو ہے لوگ رسک لیں گے، لوگ جو ہے وہ ذمہ داری قبول کریں گے، لوگ جو ہے اپنا پاکستان کے لیے پھر آخری حدوں تک جائیں گے، جیسا کہ جو ہے تمام ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. شکریہ. جی بالکل.